جنگ تو جاری ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جنگ ختم ہو گئی جی جنگ جاری ہے. کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے کہ ایک طرف ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف امریکہ نے ایران کا بلاکیٹ کیا ہوا ہے. تو جنگ جو ہے وہ جاری ہے. ہاں جنگ ایک اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہوئی ہے. ایک وہ جو جنگ تھی کہ جس میں روزانہ امریکہ یہاں پر اٹیکس کرتا تھا اور ایران بھی جو ہے وہ خلیج میں موجود امریکہ کے اڈوں پہ اور اسرائیل پہ اٹیک کرتا تھا. جنگ اس مرحلے سے ایک دوسرے مرحلے میں اور ایک دوسری شکل میں اس وقت جاری و ساری ہے. دیکھیے وہ ڈپلومیسی کے میدان میں مذاکرات اور ڈائلاگز میں بھی جو ایک وہ تھا ڈائلاگ اور مذاکرات بھی دنیا شاید یا دنیا کے دوسرے یعنی ممالک میں جو لوگ تھے یا تبصرہ کرنے والے لوگ تھے شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. ہاں اب جو ہے وہ بڑے ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو چکے ہیں اور اب ایک دوسرے کے ساتھ حالات درست ہو چکے ہیں. ایسا نہیں تھا. ایرانی بھی آفیشلز جب جو ہے مذاکرات کے لیے گئے ہوئے تھے تو ان کے ذہن میں تھا بلکہ ان کے بیانات میں واضح تھا بلکہ نکلتے ہوئے جو ان کی تصویر تھی کہ میناب کے بچوں جی میناب کے بچے انہیں یاد تھے, انہیں اپنے شہید رہبر یاد تھے, وہ اپنے شہید رہبر کے قاتلوں سے بات کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. لیکن یہ بات ہم نے اس پروگرام میں بھی بار بار کہی اور وہ ایرانی آفیشلز بھی ڈائلاگ میں بار بار کہتے رہے کہ ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. ہم دنیا پہ حجت تمام کرنے کے لیے کہ یہ امریکہ وہ ہے جس کے ساتھ بات چیت کر کے بھی معاملات حل نہیں ہوتے, اس لیے وہ گئے تھے. لہٰذا یہ سب جنگ کا حصہ تھا, ڈائلاگ بھی جنگ کا حصہ تھا. اور اس وقت جو صورتحال ہے دیکھیں, اس وقت جو صورتحال ہے جتنے بھی مبصرین ہیں دنیا کے اندر, چاہے وہ ویسٹرن سوسائٹی میں ہو, اس طرف کا میڈیا ہو, اس طرف کے گفتگو کرنے والے لوگ ہوں یا اس طرف کے, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو جنگ ہے وہ اس چیز کی ہے کہ کون زیادہ برداشت کر لے گا, کون زیادہ صبر کر لے گا, کون زیادہ استقامت دکھائے گا, کون زیادہ اس صورتحال کو فیس کر لے گا. کیا صورتحال ہے؟ ایران نے اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر کے امریکہ اور یورپ کو ایک مشکل میں ڈالا ہوا ہے اور اس طرح سے خلیج کے ممالک کو بھی, وہ جو امریکہ کے الائی, اور امریکہ نے ایک بلاکیڈ اور ایک محاصرہ اور ایک ناکہ بندی کر کے بحری ایران کی بندرگاہوں پہ اس کو ایران کے جو ہے وہ اقتصاد کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش اس وقت امریکہ کر رہا ہے. دیکھیں اب ساری بات یہ ہے کہ کون زیادہ صبر کرتا ہے. جس کا صبر ختم ہو جائے گا وہ جنگ کو ہار جائے گا. بہرحال پچھلے مرحلے میں 40 دنوں میں امریکہ ہار چکا ہے, یہ بات ہم چند دفعہ کر چکے ہیں کہ جتنے بھی اہداف تھے اس کے نہ صرف یہ کہ ان کو حاصل نہیں کر سکا بلکہ یہ سب نے کہا, پوری دنیا نے کہا کہ ایران کے اندر جو داخلی وحدت ہے, جو ان کی استقامت ہے, جو حکومت کے ساتھ عوام کی اٹیچمنٹ ہے, اس میں کہیں زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور پھر ایران نے جہاں پہ کبھی نہیں مارا تھا یا ان کے اڈوں پہ, اسی طرح سے UAE جو شیطان العرب ہے, جو امریکہ اور اسرائیل کا اقتصادی جو ہے وہ اڈا ہے اور اسی طرح سے فوجی اڈا بھی عسکری بھی ہے, اس کو بھی مارا. بہرحال ایران کو بہت سی اپرچونٹیز ملی اور بہت ساری خداوند متعال نے ایسی جو ہے وہ امداد کی بہت سارے موضوعات اور بہت سارے پوائنٹس پہ کہ جسے امت مسلمہ اور خود ایرانی مجاہدین بھی شاید اس جنگ سے فوراً پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لہٰذا بڑے بڑے انعام, بڑی بڑی نعمتیں خداوند متعال کی طرف سے ملی. وہ ایک فتح تھی. ابھی ایک اگلی فتح کب ہوگی؟ ایک فتح تو اس میں ہے کہ مذاکرات میں ٹرمپ کو ذلیل کیا ہے ایران نے, ٹھیک ہے. اس وقت ٹرمپ بوکھلایا ہوا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. آپ کہیں گے اگر میں کہہ رہا ہوں ایران کے اندر بیٹھ کے امامے کے ساتھ تو جو ہے وہ صرف طرفداری والی یا اس طرح سے جانبداری والی بات ہے. نہیں, CNN کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, دوسرے میڈیا ہاؤسز کہہ رہے ہیں, میڈیا سٹوریز کہہ رہی ہیں, آپ جو ہے وہ ایکس پہ جائیں, ٹویٹر پہ جائیں, دوسری جگہوں پہ جائیں, جہاں پہ غربی مبصرین یا صحافی جو بات کریں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش نے اس کو بالکل بیچارہ کر دیا. یعنی اس کے پاس کوئی ایگزٹ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے اگلا وہ کیا کرے. ایران کے پاس تو بہت کچھ ہے, ایران کے پاس ابھی باب المندب پڑا ہے. ایران نے ابھی اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کیا ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ کبھی بات ہو رہی ہے قحط کی طرف جانے کی, کبھی بات ہو رہی ہے غذائی بحران کی, کبھی بات ہو رہی ہے کہ اگر پیٹرول آپ کا 140 پہ پہنچ گیا ڈالر پہ تو پھر کیا کرو گے, اس طرح کی باتیں. تو وہاں کی تو سوسائٹی جو ہے وہ کلیپس کرنے اور وہاں کا جو نظام ہے وہ تو ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے. امریکی ہیجمونی تو ٹوٹ چکی ہوئی ہے. ہم تو ابھی اس کے داخلی سوسائٹی اور نظام کی بات کر رہے ہیں. ہیجمونی تو ٹوٹ چکی ہوئی ہے. وہ جو سپر پاور والی بات تھی, اسٹریٹ آف ہرمز بند کیا ہوا ایک ملک نے جس کے چاروں طرف آپ کے الائز بھی موجود ہیں, اڈے بھی موجود ہیں, اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے. لہٰذا اس وقت سارا جو کھیل ہے اس وقت جنگ کا, یہ جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ کون کتنا برداشت کرتا ہے. شاید ہم نے بعض اوقات اس پچھلی گفتگو میں اس طرف اشارہ بھی کیا کہ ایران برداشت کر لے گا. ایمان ایک طرف, لوگوں کی وحدت ایک طرف, جنگ میں لوگوں کا ساتھ ہونا ایک طرف,
یعنی حکومت کے ساتھ ہونا. اور یہاں پہ تو عوام اس وقت حکومت کے فیصلوں سے یعنی صدر اور جو وزراء ہیں, صدر اور اس کی کابینہ کے فیصلوں سے بہت آگے ہے. ابھی تو عوام ان کو کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, کہ کس سے مذاکرات کر رہے ہو, ہمارے رہبر کے قاتل سے مذاکرات کر رہے ہو, ہمیں رہبر کا قصاص چاہیے, رہبر کے خون کا. عوام کے جذبات تو یہاں بہت آگے ہیں. وہ جس طرح سے بعض جگہوں پہ میڈیا پروپیگنڈے میں پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں ان کی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے یا فلاں فلاں فلاں, نہیں, عوام تو بہت آگے ہے. عوام کے مطالبات تو بہت جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ اور بہت کلیئر ہے عوام. لہٰذا ان کی عوام ساتھ ہے. کیا وجوہات ہیں کہ ایران برداشت کر لے گا؟ ایران کے پاس ایمان, توکل, استقامت, اور اسی طرح سے ایران کی عوام کے درمیان اس وقت اتحاد و وحدت اور ان کی بیداری, اور اسی طرح سے ایران کا 47 سال کا تجربہ. یعنی کسی کو مشکلات میں رہنے کا تجربہ ہو تو اسے اگلی مشکل کو فیس کرنے میں آسانی ہوتی ہے, لیکن کوئی اگر ناز و نعم میں اور لاڈ اور پیار میں پلا ہوا ہو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو امریکن معاشرے کے لیے, یورپی معاشرے کے لیے, اس سوسائٹی کے لیے بڑا مشکل ہے. ایران کے لیے آسان ہے. لہٰذا ایران نے جو اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر رکھا ہوا ہے, آپ آج کی جتنے بھی ٹرمپ کی اپنی گفتگویں بھی دیکھ لیں یا اس کے اپنے بیانات بھی دیکھ لیں, اور اسی طرح سے جو دوسرے لوگوں نے, چاہے وہ ویسٹرن سوسائٹی کے ہوں یا اس طرف کے لوگ ہوں, جتنوں نے بھی اس کی گفتگو پہ تبصرہ کیا, سب کو دیکھ لیں, تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ٹرمپ بخلاہٹ کا شکار ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں.